اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ہم نے اسلام کے لفظی و معنوی اظہاریہ یا بیانیہ یا اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے معنی کے تقاضے کیا ہے۔ پہلا حصہ تھا، آج اسی عنوان پر دوسرا حصہ یا دوسرا پروگرام یا دوسری قسط پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے 11 مفہوم بیان کیے تھے۔ آج ہم 12واں مفہوم سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا 12واں مفہوم یعنی ایک مفہوم میں اسلام اور الاسلام اور اسلام کا لفظ عرب معاشرے میں قومی ترانے یا قومی نظموں اور قومی گیتوں کے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دارالسلام جنت کو بھی کہتے ہیں، اسلامی مملکت کو بھی دارالسلام کہتے ہیں۔ یہ اس کا 13 مفہوم تھا۔ 14 مفہوم باب السلام مسجد الحرام کا وہ اہم دروازہ ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کعبہ پاک کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے، اور عام طور پر عمرہ حج کرنے والے لوگ یکسیت بھی دارالسلام ہی سے حرم میں داخل ہوتی ہے اور کعبے کی زیارت کرتی ہے۔ نمبر 15 تاریخ اسلام نے بغداد کو مدینہ الاسلام قرار دیا ہے، اور 16 نمبر پر دجلہ کو نہر السلام کا نام دیا گیا ہے، اور درود شریف اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی کے ساتھ السلام کا لفظ بھی کوئی کم حوالہ نہیں۔ 18 نمبر پہ یہ گزارش ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں میل جول کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اور اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ایک دوسرے کے لیے باہمی محبت و اخوت کا اظہار ہونے کے ساتھ ساتھ مسرت شادمانی اور سلامتی کی تمنا کا کرنا روز کا معمول ہے۔ یہ بہت اہم اسلامی معاشرے کا ایک قدر ہے، بہت اہم، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ دوسروں پیچھے جا کر اپنی اس قدر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ برادر عزیز، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں لفظ سلام کو اللہ پاک کا قول کہا گیا ہے، وہ جنتیوں کو بطور انعام کہے گا۔ قرآنی الفاظ میں ہے سلام قول من رب الرحیم۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ رب الرحیم کی طرف سے آپ سب پر سلام ہو، یہ بطور انعام اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس جگہ سبل السلام سے مراد سلامتی کی راہ ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں وضاحت ہوتی ہے اللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تعالیٰ دارالسلام یعنی جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور سورہ رات کی آیت نمبر 24 میں حقیقت باشگاف ہوتی ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم الدار فنعم عقب الدار۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز پر شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور یہ تلاوت فرماتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کا ذکر ہے۔ برادر عزیز، اب تک لفظ اسلام کے معنوی بیانی پر گفتگو ہوئی۔ ہم اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسلام کے مقصود پر گفتگو کریں گے کہ وہ اپنے پیروکاروں سے کس کس امر کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ کہ بطور مسلمان ہم نے اسلام کا اصل مقصود و منشا کو کہاں تک نبھایا ہے یا نبھانے کی کوشش
کرتے ہیں یا کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کوشش کس طرح کرنی چاہیے اور ہم کس طرح منزل موعود و مقصود کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔